یہ عام سی منی بس ٹیکسی جنوبی افریقہ کی 70% سے زیادہ افرادی قوت کے لیے آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے، لیکن ماہرین صحت کو خدشہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ نظام مسافروں کے ایک دوسرے سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس کا گھڑ بن سکتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں ایک غیر منافع بخش تنظیم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ادارے کے سربراہ ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ کے صدر سرل رامافوسا کے بڑے بیٹے بھی ہیں۔ جب ہم نے بحیثیت ملک اور ایک کاروبار کے اصرار کیا کہ چلیں اس معیشت کو کھولیں، تو سفر کی موجودہ سہولت کے مسئلے سے نمٹے بغیر ہم نے بنیادی طور پر لاک ڈاؤن سے ہونے والے تمام کامیابیوں کو ضائع کر دیا۔ لہٰذا اگر آپ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو سنبھال لیتے ہیں اور اگر آپ اس کو مؤثر انداز میں حل کر لیتے ہیں تو واقعی ایک مصنوعی لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں۔ HIV ریسرچر اور افریقن پوٹینشل فاؤنڈیشن کی بانی اور ڈائریکٹر ڈاکٹر جینی فیفر-کوٹسی کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے اس کے لیے کئی حل نکالے ہیں، جن میں کچھ سادہ سے اور کچھ پیچیدہ طریقے بھی شامل ہیں۔ ہم جس نظام کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ وہی نظام ہے جو ایمبولینسوں میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ UVC ایئر فلٹر کے تحت چلتا ہے جو منی بسوں کے اندر موجود ہوا کو مختلف پنکھوں کی مدد سے باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد فلٹر ہوئی ہوا کو سیکنڈز میں صاف کر کے منی بس کے اندر فراہم کرتا ہے۔ ان کی ٹیم ایک ایسے الارم سسٹم پر بھی غور کر رہی ہے جو مسافروں کو تازہ ہوا کی گردش کے لیے کھڑکیاں کھولنے کے بارے میں بتائے گا۔ اس کے علاوہ سینیٹائزنگ اسٹیشنز جہاں مسافر سوار ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ صاف کر سکیں گے، اور اس کے علاوہ سواری اور ڈرائیور کو الگ کرنے والی ایک رکاوٹ بھی۔ اینڈل رامافوسا کے بزنس پارٹنر بریڈ فیشر کا کہنا ہے کہ سینیٹائزنگ اسٹیشن خاص طور پر بہت اہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ منی بس ٹیکسیوں کی صفائی کے لیے حکومت کی کوششیں صرف ایک حد تک کام کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کو موت کے منہ میں لے جا سکتا ہے۔ ٹیکسی میں ایک بند ماحول ہوتا ہے، چاہے 3 مسافر ہوں یا 10، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ ڈرائیور بیمار ہو جاتا ہے تو اعداد و شمار کے مطابق وہ ایک مہینے میں لگ بھگ 2000 افراد کو بیمار کر سکتا ہے۔ رامافوسا کی ٹیم کا کہنا ہے کہ نئے اقدامات سے انفیکشن کا خطرہ 80% تک کم ہو سکتا ہے۔ اب تک SDI تقریباً $3,40,000 کی لاگت سے 5000 اسکول کی منی بس ٹیکسیوں اور 1000 عام منی بس ٹیکسیوں میں یہ فلٹر سسٹم نصب کر چکی ہے۔ یہ تقریباً $60 فی منی بس کی لاگت ڈونرز کی دی گئی رقوم سے مکمل کی گئی ہے۔ یہ ہمارے جیسے غیر سائنسدانوں کے لیے ایک دریافت کا سفر رہا ہے۔ صرف ایک چیز ذہن میں تھی کہ لوگوں کو اکٹھا رکھا جائے۔ ہمیں اپنے لوگوں کو بحفاظت کام تک پہنچانا ہے اور ہمیں ان کی جانیں بچانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جینی کا کہنا ہے کہ یہ ٹیم اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ اس ماڈل کو دوسرے افریقی ممالک تک کیسے پہنچایا جائے، جہاں ہر روز لاکھوں افراد اپنی نقل و حرکت کے لیے اسی طرح کے ٹرانسپورٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہیں۔ انیتا پاول کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔